حضرت میں سحری کے ٹائم اٹھا اور میں ناپاک تھا اور میں نے اسی حالت میں سحری کی تو میرا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ تو بھائی پہلے آپ ٹائم دیکھیں، جب آپ سو کے اٹھے ہیں اور آپ اگر ناپاک ہیں تو ٹائم دیکھیں کہ سحری کے ٹائم میں کتنا وقت ہے، یعنی سحری ختم ہونے میں کتنا ٹائم باقی ہے۔ اگر اتنا ٹائم ہے کہ آپ غسل کر سکتے ہیں، آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ ہے، تو آپ پہلے نہائیں، غسل کریں، پاکی حاصل کریں، اس کے بعد سحری تناول فرمائیں، یعنی کھانا وغیرہ کھائیں۔ اور اگر آپ اٹھے ہیں ایسے ٹائم میں کہ صرف 5 سے 10 منٹ سحری کا ٹائم ختم ہونے میں باقی ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ تو آپ ایسی حالت میں کہ کم ٹائم ہے کہ آپ غسل کرنے جائیں گے تو سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تو آپ ٹائم کم ہے تو وضو کریں، یعنی منہ وغیرہ دھو لیں، ہاتھ پیر کلی وغیرہ کر لیں، وضو کر لیں، اس کے بعد سحری کھا لیں۔ سحری کرنے کے بعد اس کے بعد آپ غسل کریں، یعنی نہا لیں، پاکی حاصل کر لیں، کیونکہ زیادہ دیر تک گھر ہو یا باہر ناپاک رہنا شریعت کو پسند نہیں، شریعت نے ناپسندیدہ کیا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس گھر میں جنب ہو یعنی ناپاک انسان موجود ہو، اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، برکتیں نہیں ہوتی، اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں حاضر نہیں ہوتے جس گھر میں ناپاک انسان موجود ہوتا ہے۔ یہ تو مسئلہ تھا یہ جو آپ نے پوچھا۔ اور اگر کسی نے ناپاکی کی حالت میں سحری کی اور روزہ رکھ لیا تو اس کی سحری بھی ہو جائے گی اور روزہ بھی ہو جائے گا۔ اس نے غسل نہیں کیا، پاکی حاصل نہیں کی، ایسی سحری کی اور ایسی روزہ رکھ لیا، پورا دن اس نے روزہ رکھا، البتہ جو اس نے روزہ رکھا دن میں جو اس کی نمازیں چھوٹی ناپاکی کی حالت میں، ان نمازوں کا گناہ اس کے سر پر ہوگا، یعنی اسے گناہ ملے گا نمازیں چھوڑنے کا، اور اس کے روزے کی جو نورانیت تھی وہ ختم ہو جائے گی، لیکن روزہ ہو جائے گا، اس کی سحری بھی ہو جائے گی، روزہ بھی ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھے۔ اور دوسرا سوال کیا تھا ہمارے ایک بھائی نے کہ میں رات کو سویا حضرت اور سحری میں میری آنکھ نہیں کھلی، سحری کے بعد میری آنکھ کھلی، میں سو کے اٹھا، اب میں کشمکش میں ہوں، پریشان ہوں، روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، میرا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے حوالے سے میری رہنمائی فرما دیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ سن لیجئے، رات کو انسان سویا، اس کے دل میں نیت تھی کل کو میں روزہ رکھوں گا، کل کو میں روزہ رکھوں گا، تو اس نے سحری کی یا نہیں کی، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ یعنی رات کو سویا، ارادہ دل میں تھا، سحری میں آنکھ نہیں کھلی، صبح کھلی تو اس کا روزہ ہو جائے گا، یا سحری کر لی تب بھی روزہ ہو جائے گا، یا سحری میں اٹھا، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اذانوں کا ٹائم اٹھا، اس نے نیت کر لی کہ میں روزہ رکھوں گا، تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ یا صبح میں اٹھا فجر کی نماز کے بعد 8-9 بجے۔ مسئلہ یہ ہے ذہبہ کبریٰ سے پہلے پہلے، یعنی دوپہر کے وقت سے پہلے پہلے اگر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو، یعنی کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ پیا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر اس نے ذہبہ کبریٰ سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر لی تو اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کے روزے میں کوئی کراہت نہیں ہے، کیونکہ روزے کے لیے، فرض روزے کے لیے سحری کرنا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے سحری نہ بھی کی اور نہ آنکھ نہ کھلی، اس نے سحری نہ کی، دھوکے سے سوتا رہ گیا، تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ سحری کرنا چاہیے، سحری کرنا میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے، لیکن کوئی کبھی بھول سے رہ گئی تب اس کے روزے میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تیسرا سوال تھا حضرت روزے کی حالت میں عطر لگانا
फूल सूंघना, खुशबू लगाना, तेल लगाना, सर पे लगाना, दाढ़ी में लगाना या बदन में लगाना, बदन में मालिश करना, बाल कटवाना, मूछें कटवाना, दाढ़ी की सेटिंग करवाना, रोजे की हालत में ये काम कर सकते हैं? नहीं। इनके काम करने से रोजा हमारा टूटेगा तो नहीं। तो भाई इसके हवाले से सुन लें, आप तेल लगाएं या इत्र लगाएं या खुशबू सूंघें या फूल सूंघें, बाल कटवाएं, मूछें कटवाएं, सुरमा लगाएं, इन सब बातों से रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता है, आपका रोजा सही सलामत हो जाएगा। क्लिप अच्छी लगे तो गुजारिश है कि अपने दूसरे भाइयों तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।